سورہ النساء آیت شریفہ نمبر 100 کا آخری حصہ، صفحہ نمبر 95 الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اللہ مالک کی توفیق سے کل کے درس میں سورہ النساء کی آیت شریفہ نمبر 100 کے حوالے سے یہ گزارش کی گئی کہ اللہ کریم نے اس میں 2 ضابطے 2 قاعدے بیان فرمائے ہیں۔ ان میں سے ایک کے بارے میں کچھ ٹوٹی پھوٹی گزارش کل عرض کی گئی۔ آج اسی آیت کریمہ کا دوسرا قاعدہ اللہ کرے کہ میں اسے کچھ اپنے اور آپ حضرات و خواتین کے لیے واضح کر سکوں، اور وہ قاعدہ وہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ اطمینان، تسلی، سکون اور راحت ہے۔ میرے ساتھ پہلے وہ قاعدہ اور ضابطہ سماعت فرمائیے، پھر آیت شریفہ کا ترجمہ اس کے حوالے سے کچھ بات عرض کی جائے گی انشاءاللہ۔ قاعدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نیکی کا ارادہ کرے، خیر کا قصد کرے اور اس کے لیے بقدر استطاعت کوشش کرے، تو نتیجہ اس کی مراد کے مطابق ہو یا نہ ہو، اس کے لیے پورا اجر و ثواب۔ ہماری ایک بہت ہی بڑی تعداد اولادوں کے بارے میں اچھے اچھے پروگرام بناتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، اچھی لائنوں کا انتخاب کرتے ہیں، وقت گزرتے ہوئے ان کی کوتاہی اور خیانت کے باوجود کے بغیر پانسا پلٹ جاتا، چاہا کچھ ہوا کچھ، اور کتنے ہی بوڑھے اسی غم میں بیماریوں کا شکار ہو جاتے۔ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں عجیب تسلی اور اطمینان کا سامان رکھا، اور اسی طرح یہ ایک مثال ہے، اسی طرح ہم انسانوں کی زندگیوں میں 20 مثالیں ہیں۔ بچی کا رشتہ کیا، انسانی استطاعت کے مطابق پورا زور لگایا کہ اچھے لوگ ہوں، کوئی کوتاہی یا ذاتی مصلحت کی وجہ سے غلط انتخاب نہ کیا، کیا ہوا؟ نہ بول سکتے ہیں نہ چپ کر سکتے ہیں۔ کیا وہ مجرم ہے؟ کیا انہیں اپنے نیک ارادوں کا ثواب ملے گا یا نہ ملے گا؟ اور اسی طرح کی 20 مثالیں روزمرہ کی زندگی میں موجود۔ آئیے ان کا جواب مجھ سے نہیں، میں نالائق کیا جواب دوں گا، رب العالمین سے اور ان کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے بقدر وقت حاصل کرنے کی اللہ کی توفیق سے کوشش کرتے ہیں، اور اگر بات سمجھ میں آ جائے
امت میں اس بات کو عام کریں، کتنوں کی اس میں خیر ہو جائے گی۔ نگاہیں جمائیے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کے آخری حصے پر، فَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو شخص نکلے اپنے گھر سے اللہ جل جلالہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرتے ہوئے، ثم یدرکہ الموت، پھر اس کو موت آ پہنچے، رک جائیے اور نگاہیں آیت شریفہ پہ ہی جمائیے۔ وہ ہجرت کے لیے نکلا کہ نہ نکلا، مجھے جواب دیتے جائیے۔ کمزور آدمی چاہتا ہوں تسلی ہو جائے، نکلا کہ نہ نکلا اور کس نیت سے نکلا، اللہ گواہی دے رہے ہیں، اللہ کی جانب، اللہ کے رسول کی جانب۔ انٹینشن، نیت، ارادہ صاف، اور انسانی جد و جہد موجود، تو کیا ہوا؟ ثم یدرکہ الموت، پھر اس کو موت نے آ دبوچا۔ اب موت کے آنے میں اس کا دخل تھا، وہ خودکشی تو نہیں کی، آگے موت۔ بچے کے رشتے کا تلاش کیا، پیسوں کا لالچ نہ کیا، برادری میں اپنا نام اونچا بلند کرنے کی فکر نہ کی اس کی خیر کے لیے، نتیجہ کچھ اور ہو گیا۔ تو مارا گیا، اللہ کے ہاں یہ ظلم نہیں، بچوں کے لیے نیکی کا ارادہ کیا، بگڑ گئے، اور اللہ کسی کی اولاد نہ بگڑے، کسی کی نہ بگڑے، اور جو بگڑے ہیں اللہ انہیں سدھار دے۔ یہ عذاب انتہائی سنگین عذاب۔ تو کیا ہوا؟ فقد وقع اجرہ علی اللہ، یہ اچھی نیت سے ہجرت کا قصد کرنے والا اور انسانی وسائل کے مطابق ہجرت کی راہ پہ چلنے والا، کیا ہوا؟ مر گیا تو پھر کیا ہوا؟ فقد وقع اجرہ علی اللہ، اس کا اجر اللہ تعالی کے ذمے لازم ہو گیا۔ اللہ یہ فرمائے، وہ جو سے چاہے فرمائے، کسی بندے کو حق ہے کہ کہے اللہ پر لازم ہو گیا۔ بات کی پختگی کے لیے ہجرت کے لیے نکلنے والے اور دارالحجرہ جہاں جا رہا تھا وہاں پہنچنے سے پہلے سے مرنے والے، تیرے مرنے سے تجھے کچھ خسارہ نہیں ہوا، تیرا اجر رب العالمین نے اپنے ذمے لے لیا۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تعالی نہایت بخشنے والے اور بے انتہا مہربانی فرمانے والے۔ آئیے اسی قاعدہ، اسی ضابطہ کو بقیہ وقت میں کچھ احادیث شریفہ کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ کی فضل و کرم سے پکی بات ہے۔ امام ابن ماجہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کرنے صاحب ڈاکٹر صاحب سے قرآن شریف پکڑ،
دے ڈاکٹر صاحب کراچی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتی فراشہ وهو ينوي ان يقوم فيصلي من الليل فغلبته عيناه حتى يصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه. ارشاد فرمایا جو شخص اپنے بستر پر آیا اور اس کی نیت تھی کہ اٹھ کے رات کو تہجد ادا کرنی ہے، سویا، نیند کا غلبہ ہو گیا، نماز فجر کے صبح کے وقت اٹھا تو کیا ہوا؟ مارا گیا؟ کتب لہ ما نوی، جس تہجد کا ارادہ کیا تھا اس کے نامہ اعمال میں لکھی گئی. اور کیا ہے؟ وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِن رَبِّهِ، جو نیند آئی وہ اس کے رب کی طرف سے اس پر خیرات ہے، اجر و ثواب بھی ملا اور رب کی طرف سے خیرات بھی ملی. اسی حوالے سے دوسری حدیث امام احمد حضرت ابو کبشہ انماری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طویل حدیث ہے، اس میں سے اس موضوع کی بات ذکر کرتے ہیں. ایک شخص ہے، اللہ نے اسے مال بھی دیا اور علم بھی دیا، اور وہ شخص اس مال میں اللہ سے ڈرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، اور اس کے مال میں اللہ کا جو حق ہے اس کو جانتا ہے. پھر سنیے، اللہ نے مال اور علم دونوں دیے. مال میں اپنے رب کے حق کو پہچانتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے. فرمایا فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ، یہ بندہ سب سے زیادہ فضیلت والی منزل میں ہے. ہمارے محاورے میں اس کی شان کے کیا کہتے ہیں. پھر اس کے بعد فرمایا ایک دوسرا بندہ، اللہ نے علم تو دیا ہے، مال نہیں دیا، تو وہ کہتا ہے اگر میرے پاس مال ہوتا تو جس طرح یہ مال والا اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے میں بھی ویسے ہی کرتا. بات سمجھ میں آ رہی؟ محمد رفیق صاحب واضح ہو رہی ہے بات؟ اب دو بندے ہیں، مال اور علم والا اور خرچ کرنے والا اللہ کی راہ میں، اور دوسرا مال ہے لیکن نیت ہے. اگر مال ہوتا تو وہ کرتا جو مال والا کر رہا ہے، اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کر رہا ہے. تو کیا ہے جج صاحب جی؟ یہ ہے رب کا فیصلہ. فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ، فرمایا دونوں، اللہ اکبر، یہ اللہ کے سوا اور کہیں نہیں. فرمایا دونوں کا اجر و ثواب برابر ہے. جس کے پاس مال ہی نہیں اس نے کچھ خرچ کیا ہے، لیکن کیا ہے اس کے پاس؟ ارادہ ہے، نیت ہے. میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی خرچ کرتا ہوں. حدیث شریف سے تیسری بات،
امام مسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ میں ہے، اور دیگر روایات سے معلوم ہے کہ وہ غزوہ تبوک ہے، اور اس غزوہ کا نام جو اس میں لشکر شریک ہوا اس کا نام ہے جیش العسرہ، تنگی کا لشکر، کہ وہ غزوہ انتہائی کٹھن، دشوار اور بہت دور تھا، اور موسم بہت ہی گرم۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ سے جو اس غزوہ میں شریک ہیں فرماتے ہیں، ان بالمدینۃ لرجالا ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا كانوا معكم حبسهم العذر۔ فرمایا یقیناً مدینہ طیبہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں، تم جتنا چلتے ہو، جو جو جگہ طے کرتے ہو، وہ مدینہ طیبہ میں بیٹھے بٹھائے تمہارے ساتھ یہ چل رہے ہیں، سفر کی مشقتیں، گرمی کی مشقتیں، گھر بار سے دور ہونے کی مشقت چھین رہے ہیں، اور وہ کہاں ہیں؟ فرمایا وہ تمہارے ساتھ ہیں۔ انہیں معذوری نے روک لیا، ارادے میں سچے تھے لیکن مجبوری نے روک لیا، اور دوسری روایت میں وضاحت فرمائی کہ وہ اجر و ثواب میں تمہارے برابر کے ساتھی ہیں۔ حضرات و خواتین، نیت کی درستگی اور تاحد استطاعت کوشش اللہ کے فضل و کرم سے بندے کو محروم نہیں رہے۔ آئیے بقیہ وقت میں انتہائی اختصار سے ایک واقعہ سن لیتے ہیں۔ امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ واقعہ روایت کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، پہلی امتوں میں بنو اسرائیل میں ایک شخص نے 99 بندوں کو قتل کیا۔ چھوٹا جرم ہے یا بڑا؟ خیال ہوا کہ معافی ہو جائے، ایک راہب درویش کے پاس گیا، معافی ہے؟ اس نے کہا نہیں، سینچری پوری کر، اسے بھی مار۔ پھر پریشان ہوا، ایک عالم کے پاس پہنچا، بات کی، اس نے کہا کوئی بات نہیں، فلاں بستی میں جاؤ، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں، اپنی بستی کی طرف رخ نہ کرنا، وہ بروں کی زمین ہے۔ اب وہ بندہ سچے دل سے توبہ کا طلبگار نکلتا ہے، تصور کیجئے اس طرف سے، اور نیکوں کی بستی وہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راستے کے سینٹر میں، نصف میں پہنچتا، یہ چلا مثال کے طور پر، یہ سینٹر ہے، یہاں پہنچ، کیا ہوا؟ موت کا فرشتہ آ گیا، اللہ کی رحمت والے اور اللہ کے عذاب والے دونوں قسم کے فرشتے جمع ہو گئے۔ رحمت والوں نے کہا اس کی روح ہم نے لے جانی، انہ جاء تائبا مقبلا بقلبہ الی اللہ، وہ توبہ کرتے ہوئے
دل کی توجہ سے اللہ کی طرف جا رہا تھا. بستی کی طرف جانا تو مقصد نہ تھا، مقصد تھا اللہ سے توبہ مل جائے. عذاب والے فرشتوں نے کہا نہیں، اس نے تو ساری زندگی کوئی نیکی کی نہیں، اس کی روح ہم لے جائیں. اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا، انہوں نے اسے منصف ٹھہرایا. اس نے کہا دونوں طرف سے کی زمین کی پیمائش کرو، اگر بروں کی زمین کے زیادہ قریب تو عذاب والے فرشتے لے جائیں، اور اگر نیکوں کی بستی اس کے قریب تو کون لے جائے؟ بولو، رحمت والے فرشتے. اب تھا کہاں؟ بولیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى هَذِهِ أَن تَقْرَبِي وَإِلَى هَذِهِ أَن تَبْعِدِي. جہاں جا رہا تھا اللہ نے اس زمین کو حکم دیا قریب ہو جا، اور جہاں سے آیا تھا اللہ نے حکم دیا دور ہو جا. زمین دور ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ فرشتوں نے زمین کی پیمائش کی. فَوُجِدَ إِلَى هَذِهِ أَقْرَبَ بِالشِّبْرِ. تو نیکوں کی بستی کی طرف قریب تھا کتنا؟ ایک بالش کے مطابق. فَغُفِرَ لَهُ. اس کے گناہوں کو معاف کر دیا گیا. بات کا خلاصہ، ہمیشہ کے لیے میں آپ کے امید افزا مردہ دلوں کو زندگی عطا کرنے والا ربانی سبق یاد کریں. میں آپ پابند ہیں کس چیز کے؟ نیکی کے ارادے کریں. پابند ہیں تا حد استطاعت کوشش کریں، نتیجہ کی پرواہ نہ کریں. اچھا نکلے الحمدللہ الحمدللہ، اور اللہ اچھا ہی نکلے، اور اگر نہ نکلے اللہ کے ہاں اجر و ثواب پورا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے آپ کو اچھے ارادے، اچھی کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اچھے ارادوں اور اچھی کوششوں کا نتیجہ بھی علامہ اچھا ہی دکھائے. اور اگر کبھی افسوسناک بات ہو جائے تو پھر ہمیں پریشانی، ٹینشن، قلق اور اضطراب سے اپنی رحمت سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.